بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم بل الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقعہ افک کے حوالے سے کل سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور کل اس کی کافی تفصیل جو ہے وہ ہم نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے وہ جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر بہتان تراشی کی تھی الزام تراشی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براءت میں اور آپ کی پاکیزگی میں اپنی وحی اتاری اور قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا آپ ہمیشہ اس بات کو
علماء سے دین کے خدام سے آپ سنتے رہے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی ام المومنین بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو ساتھ آپ کے القاب کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ نہیں غور کیا تو آج کر لیں۔ جب امہات المومنین کا ذکر کیا جاتا ہے یا اہل بیت کی مقدس خواتین جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ ہمارے علماء دین کے خدام جو ہیں یہ القاب کو عموماً بولتے ہیں سیدہ، طیبہ، طاہرہ۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کی بلا وجہ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ آپ کی وہ بلند شان جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے القاب کی صورت میں، کہ اللہ کریم نے آپ کو ہر اس الزام سے پاکیزہ فرما دیا جو اس دور کے کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر لگایا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے طیبہ، طاہرہ، یہ جو پاکیزہ ہیں، ہر حال میں پاکیزہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف وہ جو پروپیگنڈا مہم چلی وہ کم و بیش 1 مہینہ چلی۔ کتنی دیر چلی؟ تقریباً 1 ماہ چلی۔ 1 ماہ کے بعد آپ کو علم ہوا تو آپ نے حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ آپ اپنے والدین کے گھر جو ہے وہ چلی جائیں۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ شکل ہم نے عرض کیا تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ والدین کے گھر بھی جا کے کوئی 2 راتیں اور 1 دن میں سو نہیں سکی، مسلسل روتی رہی اور رونے میں میرا سارا وقت گزر گیا۔ فرماتے ہیں دوسرے دن صبح کے وقت ہمارے گھر میں ایک انصاری خاتون آئی، ایک عورت آئی ہمارے گھر میں، تو گھر کی جو کیفیت تھی، جو پوزیشن تھی، جو حالت تھی، میں مسلسل روئے جا رہی تھی تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے بھی پاس بیٹھ کے تو رونا شروع کر دیا، یعنی اتنی صدمے کی کیفیت تھی۔ فرماتی اسی عالم میں جب وہ 2 دن گزر گئے تو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ تو آپ فرماتی ہیں جب کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کے بعد جب بھی حضور علیہ السلام میرے پاس آئے تو پورا مہینہ حضور میرے پاس تشریف تو لاتے رہے اپنے حجرے میں، مگر کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سلام جو ہے وہ مجھے شرف عطا فرماتے، میں ان کو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی، حضور کھڑے کھڑے مجھ سے حال احوال پوچھتے، بخار کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، مگر حضور 1 مہینہ میرے پاس بیٹھے نہیں، 1 ماہ بھی میرے پاس بیٹھے نہیں ہیں۔ فرماتی وہ 1 مہینے کے بعد پہلا دن تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر تھی، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی، تو حضور تشریف لائے تو اس روز حضور ہمارے پاس بیٹھ گئے، اس روز حضور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ اور فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ اگر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے اس عمل کے اندر اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو یقیناً جلد ہی اللہ کریم آپ کی براءت یعنی اس کام سے نجات اور آپ کی پاکیزگی کو بیان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو توبہ کی تلقین کرتا ہوں اور آپ صدق کے دل سے جو ہے وہ توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو مان کر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرماتی حضور نے مجھ سے یہ بات کی، فرماتی ہیں کہ میرے والدین بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے حضور کی یہ بات سنی تو میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ حضور کو اس بات کا کوئی جواب عرض کریں۔
فرماتی ہے میں نے اتنا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب دیا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے خبر ہی نہیں ہے میں حضور کی بارگاہ میں کون سی بات عرض کروں۔ فرماتی ہے وہ ادباً خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، ان سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اس بات کا کوئی جواب عرض کریں جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ فرماتی میری والدہ نے بھی ہاتھ جوڑی، اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں کیا کہنا، لہذا میں بھی خاموش ہوں۔ فرماتی ہے مجھے والدہ سے تو یہ بالکل جو تھی وہ توقع نہ تھی، مگر والدین میں نے مکمل خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بارگاہ میں چند باتیں جو ہے وہ عرض کی۔ فرماتی ایسی ہی کیفیت تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کر کے میں جا کے کمرے میں لیٹ گئی، اس مجلس کو میں نے چھوڑ دیا، اور مجھے یہ خیال تھا اور مجھے یہ خیال کامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو میری پاکیزگی کے حوالے سے اللہ حضور کو اطلاع عطا فرما دے گا۔ فرماتی مجھے کتنا کامل یقین تھا کہ اللہ کریم حضور کو اطلاع عطا فرمائے گا اور میری پاکیزگی کا بیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ فرماتی مجھے یہ خیال تو تھا، اب آگے سنیے بڑا نفیس خیال ہے۔ آپ فرماتی مجھے یہ خیال تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری پاکیزگی بیان فرمائے گا، مگر مجھے یہ خیال فرماتی کبھی بھی نہیں آیا کہ اللہ میری خاطر قرآن مجید میں اپنا کلام ہی نازل فرما دے گا۔ فرماتی ایسا میرا خیال نہیں تھا، میرا خیال یہ تھا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک میرے حوالے سے حضور کو کوئی خواب دکھا دے گا، میرے حوالے سے حضور کو کوئی خواب دکھا دے گا، مگر میرا یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ کریم میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کریم میری خاطر اپنی آیات کو نازل فرمائے گا اور قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ فرماتی ایسا مجھے خیال ہی نہیں تھا۔ فرماتی حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، وہی میرے والدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، حضور پر وحی کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کا نزول جو تھا وہ کوئی آسان عمل یا آسان امر نہیں ہوتا تھا، جس کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تمہیں جو پہاڑ بڑے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، فرمایا کہ اگر ہم فیل پر پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے کلام کی خشیت سے یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہ کلام الہی تھا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اترتا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو وصول فرما لیتے تھے، اور وصول فرمانے کے بعد اللہ نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ وصول فرمانا الگ شان تھی، وصول فرما کے پھر اللہ کی مخلوق میں اس کو پہنچا بھی دیا کرتے تھے، یہ الگ شان ہے۔ اور جب آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو صحابہ اکرام اہل بیت اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے حضور کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، اور یہ ہمیشہ ایسے ہوتا تھا جب وحی قرآن حضور پر نازل ہوتی۔ کیا میں نے عرض کیا وحی قرآن کیا نازل ہوتی تھی؟ جب وحی جلی حضور پر جو تھی اس کا نزول ہوتا تھا تو حضور جہاں بھی ہوتے حضور کی کیفیت جو تھی وہ تبدیل ہو جایا کرتی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر صحابیات اہل بیت اندازہ لگا لیتے کہ اب حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، سارے لوگ خاموش ہو جایا کرتے اور انتظار کرتے کہ اب اللہ کا کون سا کلام حضور پر اتر رہا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ سخت سردی کا دن تھا۔ کیا تھا؟ سخت سردی کا دن تھا کہ حضور پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور جب وحی حضور پر اترنے لگی تو اس سخت سردی کے دن میں حضور کی کیفیت یوں ہو گئی، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے
پسینہ یوں بہنا شروع ہوا کہ ہمیں دیکھا تو یوں محسوس کیا جیسے حضور کے چہرہ انور سے موتی جھڑ رہے تھے۔ فرمایا موتیوں کی طرح ہم نے بہتا ہوا پسینہ دیکھا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی دیر وحی نازل ہوتی رہی۔ فرمایا جب وحی نازل ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اب جب وحی کا نزول مکمل ہوا تو ہم نے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے، حضور ہنس رہے تھے۔ فرمایا عائشہ کو بلا عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے کلام میں آپ کی برات کو نازل فرما دیا، آپ کی پاکیزگی کو اللہ کریم نے نازل فرما دیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات جو ہے یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگر جس طرح میں نے کل بھی نے عرض کیا تھا، اگر کسی باطل دل میں یہ خیال آ جائے کہ معاذ اللہ حضور کو تو علم نہیں تھا آپ کی پاکیزگی کے حوالے سے، تو حضور 1 مہینہ انتظار کرتے رہے، خیال جو ہے وہ ایسا آ جاتا ہے، اور لوگ بڑی دیر ایسی باتیں کہتے کرتے رہے ہیں، اب بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسا خیال آ جائے کہیں سے پڑھ سن کر، تو اس بات کے اوپر ایک لمحے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے، اگر کبھی ان تک یہ بات پہنچے تو اس بات کے اوپر غور کیجیے، اور ایک لمحے کے لیے آپ بھی سارے غور کیجیے۔ ماننے والے کو بھی غور کرنا چاہیے نا، سوچ سمجھ کے ساتھ بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ان کا یعنی معترض کا اعتراض بندہ مان بھی لے کہ معاذ اللہ ایسے ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کو تو علم نہ ہو سکا، حالانکہ اگلی بات سنیں، یہ ایک حدیث سے واقعہ ہے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ فرمان پاک کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی کسی بھی زوجہ نے کبھی بدکاری کا گناہ نہیں کیا، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جتنے انبیاء گزرے ہم سے پہلے اور اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، ان کی ازواج کو اللہ نے اس گناہ سے پاک رکھا ہے۔ تو جب پہلے سارے انبیاء کا حضور بیان فرما رہے ہیں تو اپنی ازواج کے حوالے سے کام علمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا پہلے سارے انبیاء جو گزرے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ انبیاء کو یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا ان کی زندگی میں کہ ان کی ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ ان پر ایمان نہیں لائی، جیسا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی، جیسا حضرت لوط علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی، مگر کافر رہیں کچھ، مگر کفر کے باوجود ان کے اندر بھی یہ عیب موجود نہ تھا، یہ گناہ کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کی زوجہ نے کبھی یہ والا گناہ کیا نہیں ہے، تو حضور کی ازواج کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن مجید نے نئی شاطر میں بَالطَّيِّبَاتُ بولیے لِلطَّيِّبِينَ بَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، فرمایا پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، تو اس کائنات میں سب سے پاکیزہ تو مصطفیٰ کریم ہوئے، تو حضور کی ازواج اس کائنات میں سب سے پاکیزہ ہوئی۔ بھائی حضور کو علم تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ معترض کا اعتراض ایک لمحے کے لیے ہم بھی مان لیں اور یہ سمجھیں کہ اگر اس کا اعتراض ایسے ہی تھا کہ حضور کو علم نہ ہو سکا، تو وہ یہ بات بھی تو سوچے اگر حضور کو علم نہ تھا خدا نہ خواستہ تو ساری کائنات کے رب کو تو علم تھا، اس نے 1 مہینہ تک وحی کا نزول کیوں نہیں فرمایا؟ اب بات سمجھے نہیں ہے، اب بات کی تہ میں پہنچیے۔ بھائی حضور کو معاذ اللہ اگر علم نہ تھا تو ساری کائنات کا رب وہ تو اسی دن وحی نازل فرما سکتا تھا۔ بھائی جس رب نے 1 مہینے کے بعد اپنا کلام اتارا ہے، وہ رب اسی دن ہی تو اپنا کلام اتار سکتا تھا جس دن منافقین نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا۔ جو اگر اللہ نے 1 مہینے تک سارے علم کے باوجود اگر اللہ نے اپنا کلام نہیں اتارا تو پھر سمجھ جاؤ خدا کے ہر کام میں کچھ راز موجود ہوتے ہیں، کچھ اسباب موجود ہوتے ہیں، کچھ حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، انسان کے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ اس نے بھی 1 ماہ جو وحی نازل نہیں فرمائی تو اس میں کوئی حکمت موجود تھی کہ 1 ماہ کے بعد حضور پر یہ پیغام اتارا، اس لیے اتارا جو اس کی طرح میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، اگر حضور اپنی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات بیان کرتے تھے، حضور اپنی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی بیان فرما دیتے اور اس پر وحی الہی نہ اترتی
تو قیامت تک کے لیے یہ خدشہ تھا کہ منافقین، اسلام کو نہ ماننے والے سارے لوگ جو تھے وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے کہ حضور نے اپنے اہل کا لحاظ کیا ہے، حضور نے اپنے اہل بیت کا لحاظ کیا ہے۔ یہ فتنہ روکنے کے لیے ایک تو اللہ نے 1 مہینہ تک وحی کو روکے رکھا تاکہ مومن اور منافق الگ الگ کر دیے جائیں، اور پھر اللہ کریم نے ایسی آیات نازل فرمائی جن کی تلاوت قیامت کے دن تک مسلمانوں میں ہوتی رہے گی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت ہمیشہ بیان ہوتی رہے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے گن گائے ہیں اور اللہ کریم نے آپ کی عزت و ناموس کا دفاع فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات حضور علیہ السلام پر اس دن نازل ہوئی سورہ النور کی، میں آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیات کا عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس روحانی ذوق کو محسوس کر سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور حضور کی ازواج کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا بے شک تم لوگوں میں سے جس نے تہمت لگائی ہے یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر، وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، وہ ایک عصبیت ہے، وہ ایک عصبہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، فرمایا اے مومنوں تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، فرمایا اس گروہ میں سے جنہوں نے تہمت لگائی ہر فرد کے لیے وہی گناہ ہے جتنا کہ اس نے کمایا، یعنی جتنا جتنا اس مہم میں کوئی حصہ دار بنا، جتنا جتنا جس نے بات کی اتنا اتنا ہی وہ گناہگار ہوا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا جس شخص نے اس تہمت میں سب سے بڑھ کے حصہ لیا اس کے لیے عظیم اور بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ اور وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار تھا، منافقین کا سردار تھا۔ اگلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا مومنوں کو فرمایا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے اے مسلمانوں مومنوں جب تم نے اس تہمت کو سن لیا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، فرمایا جب مومنوں نے اس تہمت کو اے مسلمانوں جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق یعنی حضرت عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ آپ کے حوالے سے نیک گمان بولیے نا، نیک گمان کیوں نہ کیا؟ کیوں نہ پازیٹیو تھنکنگ کیا تم لوگوں نے؟ وقالوا ھذا افک مبین، افک مبین، اور تم لوگوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بات تو کھلا ہوا بہتان ہے؟ کاش آپ قرآن مجید کو انداز کو سمجھیں تو ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ اگر آپ کہیں تو مجھے میاں صاحب کے شعر بھی آتے ہیں، وہ بھی سنا سکتے جی، سیف الملوک کے شعر سنا دو کچھ آپ کو، اچھے خاصے آتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کے اوپر غور کیجیے۔ فرمایا اللہ کریم نے ریگل کو نازل فرمایا، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، فرمایا کہ تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لے کر آ گئے، 4 گواہ کیوں نہ لے کر آ گئے؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ قانون جاری کیے جس کی میں آگے بھی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے پر الزام لگانے والے پر لازم ہے کہ اس الزام کی صداقت میں 4 گواہ پیش کرے۔ کتنی گواہ پیش کرے؟ 4 گواہ پیش کرے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اللہ کریم فرماتے ہیں بس جب وہ گواہ نہیں لائے فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو بے شک اللہ کے نزدیک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔
بے شک اللہ کے نزدیک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا مومنوں، تو تم میں سے جس نے تہمت کا چرچا کیا تھا اس وجہ سے اسے سخت ترین عذاب پہنچتا۔ یہ ان مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا جو اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے تھے، جس مہم میں اور اس مخالفت میں شامل ہو گئے تھے، یعنی پروپیگنڈا کی فضا ایسی چلی ہوئی تھی، ان کی زبانوں سے بھی وہ نازیبا باتیں نکل گئی۔ اللہ کے لیے ان کو خطاب فرما رہے اگر اللہ کی یہ رحمت اور فضل تم پر نہ ہوتا، کیا فضل؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک بندوں کو جہاں پہ اور بہت فضل فرماتے، اس میں سے ایک بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ کریم بندے کو توبہ کرنے کے لیے مہلت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ پر فوری گرفت نہیں فرماتا، اس کے گناہ کی اسے فوری طور پر سزا دیتا نہیں ہے، اس کو توبہ کے لیے تھوڑا وقت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کی یہ توفیق عطا نہ فرماتا، جو مسلمان تھے جنہوں نے بعد میں صدق کے دل سے توبہ کا دی، فرمایا تم پر بھی سخت ترین عذاب جو تھا وہ نازل ہوتا۔ اور آگے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لک ان نتکلم بہذا، اور تم اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بار بار مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ جس دن تم نے یہ تہمت سنی تھی وہ کسی عام مسلمان پر بھی اگر لگی ہوتی تو تمہارا تو یہ حق ہونا چاہیے تھا کہ تم اس تہمت کو ڈیفینڈ کرتے، تم اس الزام تراشی کو دور کرتے، اور آگے جن پر الزام لگ رہا تھا وہ تو حضور کی زوجہ تھی، وہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے تھی، وہ حضور علیہ السلام کا حرم تھا، ان کے حوالے سے بلولا سمعتموہ جب تم نے سن لیا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا کہ ہمارے لیے یہ بات کرنا جائز نہیں ہے، سبحانک مولا تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت سنگین بہتان ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ فرمایا تم نے اس وقت اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کی؟ اس مقام پر جو سبحانک آیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کریم اسی طریق پر قرآن مجید میں شرک کا بھی رد فرماتا ہے۔ کس چیز کا رد فرماتا ہے؟ شرک کا، کہ تم یہ کہتے سبحانک مولا تو پاک ہے کس چیز سے؟ کہ مولا تو پاک ہے اس چیز سے کہ اپنے نبی کے حرم میں کسی ایسی عورت کو داخل کرے کہ جس کا کردار کتنا ہی کمزور ہو جائے، سبحانک تو اس سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس مقام پر 10 آیات کا نزول فرمایا۔ کتنی آیتیں نازل فرمائیں؟ 10۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کریم نے 18 آیات آپ کی شان میں نازل فرمائی اس میں، سورہ النور میں یہ ساری آیات۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان مرد یا عورت پر یہ الزام تراشی جو ہے وہ کرے، تہمت لگائے، بدکاری کی، زنا کی تہمت لگائے، تو اسی بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کو اس مقام پر بیان فرمایا۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے مارو۔
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان کی شہادت یعنی گواہی کو قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس مقام پر اللہ کریم نے اس ریگل کو اسلامی اسٹیٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا. فرمایا آئندہ بھی سن لو، اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے تو خالی زبان سے تہمت لگانا نہیں، پھر اس پر 4 گواہ پیش کرے. کتنے گواہ پیش کرے؟ 4 گواہ پیش کرے. اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فرمایا پھر اس تہمت لگانے والے کو، الزام لگانے والے کو کیا کرو؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. کیا کرو؟ انہیں 80 کوڑے لگاؤ. امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں، آپ کے دور میں ایک اسی طرح بدکاری کا کیس آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا. کیس پیش ہوا تو اس پر 3 گواہ آئے. کتنے گواہ حاضر ہوئے؟ 3 گواہ. اور شریعت کا تقاضا اور قرآن مجید کا فرمان کتنے گواہوں کا ہے؟ 4. کتنے گواہوں منیمم؟ 3 گواہ تھے. 3 گواہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہمارے سامنے یہ بد فعل ہوا ہے. چوتھا گواہ یعنی جو گواہی کا نصاب تھا وہ پورا نہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 گواہوں کو 80 کوڑے جو تھے وہ لگوائے. یعنی یہ کسی کو پھر الزام خام ہاتھ ڈال دینا اور الزام تراشی کر دینا، یہ جو سلسلہ ہے یہ قطعاً بندے کو اجازت نہیں ہے. جب وہ بندہ الزام کو ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کی الزام تراشی میں جو بات ارد گرد کے سارے محلے تک پہنچے گی، جو بات ارد گرد کی ساری کمیونٹی اور معاشرے تک پہنچے گی، اس بے حیائی کے پھیلانے کے وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کیس پہنچا. 3 گواہ آئے، چوتھا گواہ وہ پیش نہیں کر سکے. 3 بندے مل گئے. ان 3 کو حضرت عمر فاروق نے کوڑے لگوائے، 80 کوڑے، اس لیے کہ اس الزام کے ثبوت کے لیے کم سے کم 4 گواہ چاہیے. اور غالباً جہاں تک میرا خیال ہے یا میرا علم ہے، یہ ساری اسلام کے اندر جو سزائیں مختلف اعمال کی اتری ہیں، ان سارے اعمال میں یہ شاید واحد عمل ہے. دیکھیے اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے اور سمجھیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا کو اتارا نہیں ہے، چوری کی سزا کو اتارا نہیں ہے، جب تک چوری کی سزا کا حکم نہیں آیا، اس سے پہلے جن لوگوں نے چوری کی، خدا نخواستہ آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جنہوں نے چوری کا جرم کیا، ان کو بلا کے چوری کی سزا نہیں دی گئی. ان کو بلا کے چوری کی سزا نہیں دی گئی. جب شراب کے اوپر سزا کا حکم آیا کہ آئندہ اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کی یہ سزا جو ہے یہ مقرر کر دی گئی، اس سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی تو ان کو بلا کے شراب پینے کے جرم میں سزا دی گئی نہیں. سزا دی گئی نہیں. ڈاکے پر سزا کا حکم آیا کہ جو بندہ ران کرے، ڈاکہ مارے. ڈاکے پر جب سزا کا حکم آیا، اس سے پہلے جن لوگوں نے ڈاکے کا جرم کیا ان ڈاکوں کو بلا کے ان پر ڈاکے کی سزا کو نافذ کیا گیا نہیں. جب قتل کی سزا کا حکم آ گیا تو اس سے پہلے جو لوگ قتل کے جرم میں ملوث تھے، جب بدکاری کی سزا کا حکم آ گیا، اس سے پہلے جو لوگ یہ فعل کر چکے ہوئے تھے، کسی کو بھی بلا کر، نہ قاتل کو، نہ چور کو، نہ زانی کو، نہ شرابی کو، نہ ڈاکو کو، کسی کو بھی اس کو حضور نے اپنی بارگاہ میں انوائٹ کر کے بلا کے اس کو پہلے والے جرم کی سزا نہیں دی. یہ بڑی خاص بات ہے. کسی کو بھی پہلے والے جرم کی سزا دی نہیں، چونکہ آیت کا فور ایگزامپل نزول آج ہو رہا ہے. اس سے پہلے جس نے جو جرم کیا اس کو بلا کے اس کی سزا دی گئی نہیں.
اس واقعہ سے پہلے اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی ازواج مطہرات کی شان کتنی بلند ہے اور امہات المومنین کی شان کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے. یہ غالباً واحد کیس ہے کہ ابھی تک بہتان تراشی اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کا بدکاری کا الزام لگاتا تو اس کی کوئی سزا، اس کا کوئی نفاذ موجود نہ تھا، اس کے اوپر کوئی حکم موجود نہ تھا، کوئی آیت موجود نہ تھی، کوئی واضح حضور کا فرمان موجود نہ تھا. اس کے باوجود جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ آیات اتری. اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی ایسا فعل کرے گا یعنی بدکاری کی تہمت لگائے گا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے گا تو اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. غالباً میں یہ کہتا ہوں سیرت پاک مصطفیٰ میں یہ واحد واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا اللہ کے ہاں ازواج مطہرات کی شان کیا تھی اور اللہ کے ہاں حضور کے اہل بیت کا مقام کیا تھا کہ اس واقعہ میں جو مسلمان ملوث ہوئے منافقین کو چھوڑ دیا گیا، منافقین کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو قرآن مجید کی آیت کے حوالے کر دیا گیا جس میں فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ان کو تو چھوڑ دیا گیا مگر جو مسلمان ملوث ہوئے حالانکہ آیت پاک بعد میں اتری، ان کو بھی سادہ کوئی علم نہ تھا. حضور نے باقاعدہ انہیں بلا کے، وہ 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی، 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی مسلمان. حضور نے ان کو بلا کے تو ان پر اس سزا کو جاری فرمایا تھا، اس سزا کو ان پر حضور نے جاری فرمایا. حالانکہ آیت پاک تب تک اس آیت کا نزول نہ ہوا تھا کہ جب تک یہ واقعہ ہو رہا تھا. اور سیرت پاک میں کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی عمل کی سزا کے نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے وہ کام کیا ان کو بعد میں بلا کے تو سزا جو ہے وہ دی جائے. یہ واحد واقعہ ہے غالباً کہ جس میں آقا دو جہان آیت کا نزول بعد میں ہوا، جرم کا ارتکاب پہلے ہوا. اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا، 2 مسلمان مردوں کو اور 1 عورت کو، اور ان کو بلا کے 80 کوڑے مارے گئے اور اس طرح ان کو آخرت کی سزا سے بچا لیا گیا. اس طرح انہیں آخرت کی سزا سے جو ہے وہ آخرت کی سزا سے بچا لیا گیا. یہ بات عفق کی وہ ضروری جو ہے وہ تفصیلات تھی جن کا میں نے عرض کیا. اور اس کو اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ علم کے لیے اس بات کا ہونا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے مسلمان مرد یا عورت پر یہ تہمت لگائے تو اس کی سزا کو قذف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بولیے، پھر بولیے. قذف، قاف زال اور فا کے ساتھ قذف، اس کو کہتے ہیں حد قذف. اگر آپ کسی بھی مقام پر اس لفظ کو پڑھیے، حد قذف کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دے گا اور ثابت نہ کر سکے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے بطور حد. کیسے مارے جائیں گے؟ بطور حد، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک حضور کے اہل بیت اعظام کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اور اللہ کریم ہماری دنیاوی اور روحانی مشکلات ان کے وسیلہ سے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.